बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातों से उसका दिल मोम की तरह नरम हो गया। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए भाई, मेरे पास आकर पनाह ले, मैं तुझको मौत के चुंगल से बचा लूँगा। चुनांचे आप उसके पास पहुँच गए। बाकी भाइयों ने जो ये मामला देखा तो उन्होंने यहूदा को बहुत सख्त सुस्त कहा, ए यहूदा, तुम इस वक्त ऐसे ख़तरे में क्यों पड़ रहे हो? यहूदा ने कहा, ए भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है और ना तुमको ऐसे करना चाहिए, बल्कि मैं जो तदबीर बताऊं उस पर अमल करूं और फ़ायदा उठाओ। सब ने एक ज़बान होकर कहा, अच्छा तो भाई वो तदबीर ही बताइए। यहूदा ने कहा कि यूसुफ को कत्ल करने से कुछ फ़ायदा नहीं, गर्ज़ और मकसद तो सिर्फ़ उसको जुदा करना है। बजाय कत्ल करने के इसको अंधेरे कुएं में डाल दो और इस तरह ये खुद ही मर जाएगा और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। मगर एक बात का मुझसे ऐद करो कि कुएं में इस पर पत्थर नहीं मारोगे। सब ने यहूदा की इस बात पर इत्तफाक किया और कहा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को तबाह करने से गरज नहीं, खा किसी तरह भी हो, गरज जालिम और संग दिल भाई आपको कुएं पर लेकर पहुंच गए। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और आपकी गर्दन में रस्सी डालकर कुएं तक खींच कर ले गए। जब आप निसफ कुएं तक पहुँचे तो उन्होंने रस्सी काट दी। आप पानी की सतह पर गिरने लगे। इसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेहुक्म खुदाबंदी आन पहुँचे और आपको फ़ौरन अपने हाथों पर दरमियान में रोक लिया और आपको एक पत्थर पर नहायत आराम से बिठा दिया। बहुत तसल्ली दी। आपकी बरकत से कुएं का खारी पानी शीरीं हो गया और आपके करीब आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत खुशी हुई और आप कुएं के पानी में पाँव लटका कर बैठ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर वो सब वहाँ से वापस होकर चरागाह में अपने मवेशियों के पास आ गए। कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कानों में गैबी आवाज़ें आने लगीं कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, गम ना करो, हम तुझे एक बड़ा मुल्क और बड़ी सल्तनत अता फरमाएंगे और यही तेरे भाई जिन्होंने आज ये सलूक किया है एक दिन तेरे पास सवाली बनकर आएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब अपने ख्याल में आपको ख़त्म कर चुके तो उन्होंने एक बकरा ज़बह किया और उसके ताज़ा खून में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता तर किया ताकि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाएं और उनसे कहें कि ए बाप, तेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया और ये कुर्ता उसकी निशानी है। फिर वो सब रोते हुए घर को वापस हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अभी तक अपने नूरे चश्म यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में रह गुज़र पर ही बैठे हुए थे, उनके कानों में रोने की आवाज़ें आने लगीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा गए। आप समझ गए ज़रूर उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कोई मुसीबत नाज़िल हुई है। थोड़ी देर के बाद वो सब के सब वहाँ पहुँच गए और रो रो कर कहने लगे, ए बाप, कुछ दूर जाने के बाद हम सब एक जगह जमा हो गए। हम सब में ये बात तय हुई कि हम सब भाग कर देखें कि कौन आगे निकलता है। चुनांचा भाई यूसुफ छोटे थे, इसलिए उनको अपने साथ बगाना मुनासिब ख्याल ना किया। चुनांचे हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कपड़ों के पास बिठाया और ख़ुद भाग पड़े। ए बाप, इस वक्त एक भेड़िया आया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फाड़ डाला। ए बाप, अगरचा ये सच्ची बात है, मगर आपको कब
یاد باور کریں گے۔ یاد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ذرا ہوش آیا تو آپ روئے۔ بیٹوں نے خون کی ڈوبی ہوئی یوسف کی قمیض دکھائی تاکہ باپ کو ان پر شک نہ گزرے۔ آپ نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا پھاڑ ڈالے اور اس کی قمیض سلامت رہے۔ بیٹوں نے کہا آپ خواہ مخواہ ہم پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ بھیڑیا بے زبان جانور ہے، کیا بتا سکے گا، باپ سے کہا اگر آپ ہم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں تو ہم اس بھیڑیے کو پکڑ لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جنگل میں پہنچے اور جال بچھا کر ایک سرخ رنگ کے بھیڑیے کو گرفتار کر لیا اور اس کو باپ کی خدمت میں لے آئے۔ بھیڑیا وفور شرم سے اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے بھیڑیے، تو نے میری ضعیفی کا بھی خیال نہ کیا؟ آخر میرے یوسف علیہ السلام نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے اسے کھا لیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو قسم دے کر کہا کہ تو صاف صاف بتا کہ میرے یوسف علیہ السلام پر کیا گزری، تو نے اس کو کیوں کھایا؟ بھیڑیے کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے کہا اے پیغمبر خدا، درندہ ہو یا خاک یا آتش، سب پر نبی کا گوشت حرام ہے۔ مجھ پر تیری اولاد نے جھوٹا الزام لگایا ہے، میں بالکل پاک ہوں۔ بیٹوں نے بھیڑیے کی یہ بات سنی تو وہ دم بخود رہ گئے اور ندامت سے اپنے سر جھکائے۔ بھیڑیا جنگل کی طرف چل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو تھام کر پتھر پر بٹھا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی تاریکی دور کر کے اس کو روشن کر دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کا دل نہ گھبرائے۔ اتفاقاً اس جگہ ایک مصری قافلہ آ کر اترا۔ قافلہ والے کھانے میں مصروف تھے کہ پانی کی ضرورت ہوئی تو قافلہ کے سردار نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا۔ غلام نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جلدی سے اس ڈول میں سوار ہو جاؤ۔ یوسف خاموشی سے اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ غلام ڈول کھینچنے لگا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ڈول بہت بھاری ہے تو اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کہ ڈول میں ایک ایسی چمکدار چیز ہے جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی ماند ہے۔ جب ڈول اوپر آ گیا تو غلام نے یوسف کو دیکھ کر حیرت میں اپنے آقا کو پکارا۔ یوسف کو اپنے آقا کے پاس لے گیا۔ قافلے والوں نے جب یوسف کو دیکھا تو ان کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی۔ جب یہ لوگ یوسف کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو قریب ہی چراگاہ میں اپنے مویشی چرا رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ تمہارے پاس ہمارا ایک غلام ہے اور وہ ہم کو واپس دو۔ تاجروں نے کہا اگر یہ تمہارا غلام ہے تو اس کو ہمارے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم اس کو بیچ ڈالیں گے۔ چنانچہ یوسف کے بھائیوں نے آپ کو تاجروں کے ہاتھ چند درہم لے کر فروخت کر دیا اور کہا اب تم اس کو لے کر چلے جاؤ، جلدی جلدی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ بھگوڑا بھی ہے، اور اس کو زنجیروں سے باندھ کر لے جاؤ ورنہ یہ موقع پا کر ضرور بھاگ جائے گا۔ چنانچہ آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ درمیانے سفر میں اہل قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں دیکھی تو سردار نے کہا کہ یوسف کی ہستی آدمیت سے بالاتر ہے۔ قافلہ والوں کو حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی یوسف کے آگے نہ چلے۔
اس کی تمام زنجیریں کھلوا دیں اور کہا کہ یوسف ہمارے کاروان کے آگے رہے اور ہم سب لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ اس وقت جب کہ حضرت یوسف مصر میں داخل نہ ہوئے تھے، آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور ہر طرف معمولی سا اندھیرا تھا۔ جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو تمام زمین روشن ہوگی، ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ عزیز مصر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شام کے تاجروں کے ہمراہ جو ایک غلام آیا ہے وہ اپنے حسن و جمال میں نظیر نہیں رکھتا، اس کے دل میں یوسف کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور وہ اپنے ہمراہ کچھ سواروں کو لے کر ادھر قافلے کے پاس پہنچا۔ جوں ہی وہ قافلے کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے آفتاب جیسے چمکتے ہوئے چہرے والے انسان کو دیکھا۔ نگاہ پڑتے ہی جو جس جگہ تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ جب عزیز مصر کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے سردار قافلہ سے پوچھا کہ یہ فرشتہ ہے یا نبی؟ اس نے جواب دیا، یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ عزیز نے تاجر سے کہا، اچھا تم دونوں میرے محل میں چلو۔ چنانچہ وہ تاجر اور حضرت یوسف کو اپنے ہمراہ مکان پر لے گیا۔ عزیز مصر نے ان کی خدمت کے لیے 30 غلام مقرر کر دیے۔ لوگوں نے جب یہ سنا اور دیکھا کہ آن کی آن میں مصر کی سرزمین کی کایا پلٹ گئی اور ان کے سامنے یوسف کنعان کا نام آنے لگا تو شوق دیدار میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا اور مشاکوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ عزیز مصر نے جب دیکھا کہ تمام مکان آدمیوں سے بھر چکا ہے تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو باہر لے جائیں۔ دوسرے روز یوسف کو دیکھنے کے لیے 2 دینار مقرر کر دیے، لیکن شوق دیدار کے پروانے پھر بھی آتے رہے۔ زلیخا کون تھی؟ تلیموس نامی عرب کا ایک مشہور بادشاہ تھا جس کے پاس ہزاروں کنیزیں اور لاکھوں غلام تھے۔ زلیخا اس کی دختر بلند اختر تھی۔ زلیخا حسن جمال میں یکتا تھی۔ ایک رات جب وہ سو گئی تو خواب میں حضرت یوسف اس کو نظر آئے، جن کو دیکھتے ہی زلیخا 100 جان سے نثار ہو گئی اور کنیزیں بے دام ہو گئی۔ زلیخا جب خواب سے بیدار ہوئی تو اس کی جان پر بن گئی۔ اس نے خواب میں یہ محسوس کیا کہ اس نے یوسف کو مصر میں دیکھا۔ زلیخا برابر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے والد نے جو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اس کو سخت صدمہ ہوا۔ باپ نے کہا، اے میری نور نظر، تجھ کو کیا ہوا؟ زلیخا نے پہلے تو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے اپنے خواب کا تمام واقعہ مفصل بیان کر دیا۔ زلیخا کے باپ نے اس کو تسلی دی اور کہا، نا امید نہ ہو بیٹی، وہ جہاں بھی ہوگا اس کو پالوں گا، مال و زر دے کر اس کو فوراً لے آؤں گا۔ زلیخا نے کچھ عرصہ بعد دوسرا خواب دیکھا، پھر تیسرا۔ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ یوسف کے دیدار شرف یابی ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی آتش عشق تیز ہوتی گئی۔